अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आज कौमी असम्बली इजलास में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर चीनी वफ़द की मौजूदगी में उनकी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद की करारदाद मंजूर की गई। अपोजिशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़राब सेहत और मुलाकात की बंदिश की वजह से इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा था, मगर चीनी वफ़द की आमद के बायस अपोजिशन ने इजलास में शिरकत का फैसला किया। अगरचे पार्लियामेंट से बाहर आकर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब का कहना था कि दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ कि इलेक्शन जीतने वाला सियासी मुखालिफ जेल में हो और उसकी मुलाकातों पर पाबंदी हो। जो लोग जमहूरियत, इंसाफ और अदलिया को बचाने की बात करते हैं उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। हम ये उल्टी गंगा नहीं बहने देंगे। दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ कि किसी सियासी मुखालिफ को जो इलेक्शन जीत किया है वो जेल में बैठा रहे, उस पर पाबंदियाँ हो, उसकी मुलाकातों पर पाबंदियाँ हो, और जो अपनी लीडर या अपने जमहूर की बात या इंसाफ की बात करता है, अदालतों को बचाने की बात करता है, उनको 50% जेल। ये ऊंची गंगा हम बहने नहीं देंगे। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर बीमारी के बायस पेश ना हो सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस्तफसार किया कि सलमान सफदर दस्तयाब नहीं तो नया वकील मुकर्रर किया जाए। अगर आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल साजिद बेग साहब को इमरान खान साहब से वकालतनामे पर दस्तखत करवाने का हुक्म भी जारी किया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात के ऑर्डर समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतादिद ऑर्डर्स जारी कर रखे जिन्हें अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से खातिर में बहरहाल नहीं लाया जाता। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान साहब से मुलाकात को लेकर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हंगामा खेज सूरत हाल सामने आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने मंगल को दोबारा अडियाला जाने का ऐलान करते हुए कहा कि हमें तशवीश पाई जाती है कि खुदा न ख्वास्ता आपने इमरान खान के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अगले मंगल को हम फिर आएंगे इस तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ। हमारी तशवीश में इजाफा कर रहे हो कि आप लोगों ने खुदा न ख्वास्ता उनके साथ कुछ किया है। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह और सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदम के इशू पर हम इकट्ठे हुए और हम सब ने मुस्बत किरदार अदा किया। कल से खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन भी खुल जाएंगे। कमेटी बनाने और मसाइल के फौरी हल पर वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब के भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। कल से जो है हमें CNG स्टेशन को जो है हम खोल देंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आइन का आर्टिकल 151 कहता है कि मुल्क में किसी की तरसील को नहीं रोका जा सकता। आइन कहता है कि जहां से गैस निकलती है वहां की ज़रूरत पहले पूरी की जाए फिर आगे दी जाए। इस साल की अदायगियों की ताख़ीर पर वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम का नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। NFC अवार्ड्स के हवाले से सूबे का मुकदमा लड़ेंगे। NFC में जो मर्जर की बात है कि हमें जो है फाटा का शेयर दिया जाए, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला ये भी मिलके लड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वज़ीर पेट्रोलियम का भी, कि उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फौरी तौर पे कहा कि इसको रिजॉल्व करें और ये 2-3 दिन में रिजॉल्व हो गया। शाहिद खान अब्बासी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर अवाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, एक तरफ तरमीम की भी बहुत उसका एक जो शोर है वो ज़ोरों में है, 28वीं तरमीम की बात हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत बड़ी खामोश है इस हवाले से, कुछ बयानात बीच में आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कुछ गेज किया जा रहा है टेम्परेचर इस वक्त? ऑल्दो जो दर्जा हरारत है वैसे बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल ये वेट कर रहे होते हैं, कुछ गेज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं? नहीं, तरमीम तो किसी को पता नहीं कि है क्या। हर शख्स जो उसकी सोच है वो उसको तरमीम में शामिल कर लेता है। कोई कहता है उम्र कम हो रही है, बढ़ रही है, वोटर की एज, वोटर की 25 कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि 75 भी कर दे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। वो वोटर को पता है कि वोट 75 कर दे शायद कोई फर्क पड़े, वरना नहीं पड़ेगा। तो बाकी तरमीम जो होती हैं वो अगर आप वही रात के अंधेरे में करेंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि लेकिन इसके मुल्क का बड़ा नुकसान बड़ा होता है। जब तक तरमीम पे मुल्क में कंसेंसस ना हो, एक डिबेट ना हो कि है क्या, उसके असरात क्या होंगे, तरमीम करना बहुत नुकसानदेह होता है मुल्क के। जो कुछ बातें हो रही हैं जिन इशूज़ के हवाले से इस तरमीम से मुताल्लिक, वो बड़ी एक्सप्लोजिव किस्म के इशूज़ जो हैं, आपको लगता है कि नून लीग भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, दीगर जमातें भी हैं, शोर उठा रही हैं, नून लीग इस पर अलाइंड होगी या उनकी मजबूरी आपको ज़्यादा लगती है? नहीं, सबकी मजबूरी है। जो लोग इलेक्ट ना हुए उनकी मजबूरी ही होती हैं। तो मसला जो तरमीम को है वो जो हुकूमत के अंदर से है, क्योंकि सबके मफाद उससे जुड़े हुए हैं। जो आज का निज़ाम है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन वो तब्दीली जो है वो जुज़वी किस्म की नहीं होनी चाहिए। वो
ایک ہولسٹک اپروچ ہو کہ ہم نے ملک کا نظام میں خرابیاں کیا ہیں، کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں، اس کی بھی ہونی چاہیے. اور اب ہر ایک کو اپنا مفاد سے خطرہ ہے کہ میرا مفاد، میری حکومت کو شاید پیسے کم ملیں، صوبائی حکومتیں سب کے پاس ہیں، یا مجھے جو NFC ایوارڈ میں حصہ ہے وہ ہمارا کم ہو جائے. اس قسم کی باتیں اس کے اندر ہر ایک کو تشویش ہے، پتہ کسی کو نہیں ہونے کا لگا ہے. پر بھائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صوبوں کے شیئر پہ جو بات ہو بھی رہی ہے، اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، صوبے تو آلریڈی الٹا وفاق سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پوزیشن تو ویسے ہی بہت ٹائٹ ہے؟ نہیں، صوبوں کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. صوبے بہت پیسے ضائع کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. کوئی وہاں پلاننگ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں صوبے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، جو ذہن میں آتا ہے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ نظام زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اب اس کو ترمیم میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ صوبوں نے اپنے خرچات اتنے بڑھا دیے ہیں کہ اگر آپ NFC ایوارڈ کو ریڈیوس کریں گے تو قرضہ صوبوں کو پھر لینا پڑے گا. تو قرضہ ملک کے اندر وہی رہے گا جو آج بھی ہے. آج وفاق لے رہا ہے، کل صوبے لیں گے. تو آپ کو ایک تو ریفارمز چاہیے کہ آپ کس طرح حکومت کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، کس طرح آپ جو خرابیاں ہیں، جس طرح گیس کے نظام میں خرابی ہے، پاور کے نظام میں بے پناہ لاسز ہے اس کے اندر، کھربوں روپے میں ہر سال جا رہے ہیں، تو ان کو آپ کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس پر آپ کو کام کرنا ہے، یہیں پہ آپ کو رزلٹ ملیں گے. رائٹ. اور بھائی صاحب یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تو یہ اعزاز حاصل ہوگا بھٹو صاحب کے بعد کہ وہ 5واں بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے. 5 مسلسل بجٹس، آپ کو لگتا ہے کہ کافی ایک وقت ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ اپنی جو معاشی پالیسیز ہے اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کر سکے؟ سر یہ 5 یا 50 کر لیں، 500 کر لیں، فرق کوئی نہیں پڑے گا. یہاں کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے ملک کے معاملات کو سمجھنے کی، ان کو حل کرنے کی. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تجربہ کار ہیں. تجربہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ غلطی ہر سال دہراتے جائیں، آپ کوئی ریفارمز نہ کریں، اصلاحات نہ کریں، یہ تجربہ ہوتا ہے. یہ تو بڑا ناقص تجربہ ہے. اس کی سزا اس ملک کی عوام کو ملتی ہے، ہر سال مل رہی ہے. سو اب یہ جتنے بھی مزید بھی بجٹس پیش کر لیں، لیکن جب تک جب تک بنیادی طور پہ نظام کو نہیں بدلیں گے، ریفارمز نہیں کریں گے، آپ نہیں آگے چل سکتے. اور IMF وہی اسی طرح سے ڈکٹیشنز کے ساتھ جو ہے آپ بجٹ بنا رہے ہوں گے. IMF کی ڈکٹیشن سے آپ کو آگے جانا پڑے گا. جو IMF آپ کو بتا رہا ہے، ریفارمز آپ کو اس سے زیادہ چاہیے. بھائی صاحب یہ تو مطلب آپ کی سابقہ جماعت ہے، یہ تو کہتے تھے کہ وہ تانے دیتے تھے پچھلی گورنمنٹ کو کہ یہ IMF کا غلام بنا دیا ہے، ہم آئیں گے IMF سے جان چھڑوا دیں گے. تو ہم کیوں اس ٹریپ میں ایک وشس سائیکل میں پھنسے؟ ہم باتیں کرتے ہیں، آگے ہیں تو کر لیں. IMF سے آپ اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے نظام میں، حکومت کے نظام کو مستقل طور پر بدلیں گے نہیں، تو آپ IMF سے نہیں نکل پائیں گے. رائٹ. میں بھائی صاحب ایک کلپ ذرا سنوانا چاہتی ہوں ناظرین کو بھی، اور میں آپ کا بھی کامنٹ اس پہ ضرور چاہوں گی. فائنانس منسٹر کے ایڈوائزر ہیں خرم شہزاد صاحب، گزشتہ روز وہ ایک ٹی وی میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے کیا جواز پیش کرے تھے. ذرا سر پیٹرول امپیکٹ کرتے صرف ایلیٹ کو؟ نہیں، ان کو وزیر خزانہ بنا دینا چاہیے. ان کی سوچ بڑی متاثر کرتی ہے. یہ ان کو بات سمجھ ہے نہیں. $6.5 ارب کا ہر سال موٹر سائیکل پیٹرول استعمال کرتے ہیں. آپ نے کیا ریلیف دی ان کو؟ یہ ذرا پتہ کر لیں ریلیف کتنی دی ہے. $6.5 ارب کا موٹر سائیکل جو غریب آدمی جس پہ سفر کرتا ہے، وہ پھر جو آدمی جو ٹیکسی لیتا ہے، کسی اور چیز پہ بیٹھتا ہے، وہ سب پیٹرول استعمال کر رہے ہیں. جو آپ کی ساری مڈل کلاس ہے پیٹرول استعمال کر رہی ہے. ایلیٹ تو ان کو تو پرواہ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ ان کو تو مفت کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں. یہاں تو آپ باہر نکلیں، یہاں سے اپنی سڑک پہ دیکھیں، 6 گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، 2 بتیاں جلا رہی ہوتی ہیں، 2 آگے پیچھے صاحب کو لے جا رہی ہوتی ہیں. تو اس قسم کی ہماری سوچ ہے. تو ڈیزل جو ہے، ڈیزل ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، ٹرک میں یا بس میں، وہ پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر کو. وہ ڈسکریشنری ایک قسم کا ہے. کچھ آپ کو نظر آتا ہے انڈائریکٹلی اگر کارگو کی پرائسز بڑھ جائیں، اور کچھ آپ کو ڈسکریشنری جو آپ ٹریول کرتے ہیں اس کے لیے نظر آتا ہے. اس کا اتنا بڑا امپیکٹ عام آدمی پہ نہیں جاتا. اور اس پہ بھی اتنی بحث ہوئی کہ یہ تو ہم لوکلی بہت پروڈیوس کرتے ہیں 87% کے قریب ڈیزل. جی وہ پہلے پتہ نہیں تھا. وہ جب پتہ چلا مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ بھائی آپ جو ملک میں پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو پرائز وہی دے رہے ہیں جو امپورٹ پہ ہے. ایگزیکٹلی. حالانکہ یہاں پرائز بڑھی نہیں ہے. تو کوئی سوچ نہیں ہے. یہ سارا معاملہ ہے ڈی ریگولیٹ کرنے پیٹرولیم پرائسز کو. یہ خود ہی اوپر نیچے جایا کریں گی مارکیٹ کے حساب سے. مارکیٹ سے بہتر کوئی پرائز سیٹنگ نہیں ہوتی ڈیٹرمن کرنے کے لیے. اور یہ کرنا نہیں چاہتے آپ کو لگتا ہے، یا اس کی صلاحیت ہو تو
صلاحیت ہی کا فقدان نظر آ رہا صلاحیت کا فقدان۔ بٹ سر کیا چیز بھائی صاحب ان پہ اوپر پریشر کریٹ کر سکے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو کہ ایک باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو لیے ایک سموتھ سیلنگ ایک ان کے لیے ہے، یہ ترمیم لے کر آنا چاہیں، یہ پرائسز جو ہے یہ لیوی مسلسل بڑھانا چاہیں، اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایران جنگ کا جو ہے ہم کانسیکوینس بیئر کر رہے ہیں کیونکہ 2 سال میں جو ہمارے تمام ایفرٹس ہیں اس پہ پانی پھیر دیا ایران جنگ نے، شہباز شریف صاحب نے کہا۔ اچھا چلو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، دیکھیے آپ جب یہ بات کرتے ہیں یہ بہانے ہیں، پوری دنیا برداشت کر رہی ہے نا، یہی اتنی تیل انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، وہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں یہ پتہ کر لیں، اور پھر آپ کی جو معاشی جو پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں، اس میں کوئی ریفارم کی بات ہے، جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا آپ، اور دیکھیں پریشر وہ حکومت پہ آتا ہے جو عوام کی الیکٹ شدہ ہو، اس کو عوام سے پریشر آتا ہے، جو عوام کی ووٹوں کے بغیر آئیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی یہاں پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے، آج ان کے پاس بھی حکومت ہے، پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، حکومت بھی ہے، اپنی حکومت کیوں نہیں چلاتے؟ یہاں سینٹر کے اندر اپوزیشن کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج یہاں پر کوئی پارلیمان نہیں ہے، کوئی بولنے کا موقع نہیں ہے، نہ آپ میڈیا میں بات کر سکتے ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ میں بات کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، فنڈامنٹل رائٹس آج لوگوں کے پاس نہیں ہیں، تو ایسے ماحول میں کیا احتجاج کریں گے آپ؟ سر اپوزیشن کی بھائی صاحب 3 بڑی ناکامیاں کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ میں نے آپ کو 2 بتا دی ہیں، ایک اپوزیشن کے پاس حکومت بھی ہے، اس کو چلائیں، ایک ماڈل گورنمنٹ بنائیں، پاکستان کو دکھائیں کہ بھئی ہم حکومت چلا سکتے ہیں، اور اس حکومت میں آج کے نہیں ہے 17 سال ہو گئے ان کو، اور دوسرا آپ پارلیمان میں اپوزیشن کریں ایشوز پہ کہ بھئی یہ حکومت کی ناکامیاں ہیں، یہ ہمارے نظر میں اصلاحات ضروری ہیں اور اس طرح حکومت چل سکتی ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر تو ایک ماڈل حکومت چلانے سے یا عوام کو باور کرانے کے حوالے سے وہ کچھ بھی اگر رول پلے کرنا چاہیں وہ چیز امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ کیونکہ اگین الیکشنز کا تو آپ نے خود بھی کہا کہ جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ الیکٹ ہو کے نہیں ہے، تو ملک پھر آگے نہیں چلے گا نا، مسئلہ ملک کا ہے، نہ اپوزیشن کے اندر صلاحیت ہے ملک چلانے کی، نہ حکومت کے اندر ہے۔ آج آپ یقین کریں کرپشن اس حد تک پہنچ گئی ہے ملک کے اندر، باقی معاملے چھوڑ دیں نا، کرپشن کا کیا ایران کی جنگ سے تعلق ہے؟ اس حد تک کرپشن پہنچ چکی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کرپشن کس حد تک پہنچ گئی ملک کے اندر، کس اتنی بدترین کرپشن میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی ہوگی۔ آج کل ہم وہاں کھڑے ہیں، اس نیچ پہ کھڑے ہیں، اور اس کا سدے باب نہیں ہو سکتا۔ سدے پاپ کون کرے گا؟ کون کرے گا جب ہر ایک اس میں ملوث ہے؟ یہ 18 کے بعد جو کرپشن بڑھی ہے، جو ملک کا نظام تباہ ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں، اور آپ جب بھی اس بات کو دیکھیں گے بات آئین پہ آئے گی، بات الیکشن پہ آئے گی، کہ جب الیکشن چوری ہوتے ہیں، ان کے عوام کی مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا، پھر ملک کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب بھائی صاحب پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔